میرے پاس کوئی حرام کا 1 روپیہ نہیں یا کوئی ایسا کھانچا نہیں ہے جہاں سے مجھے رشوت ملے. میں نے خود اپنا احتساب کر لیا کہ میں مر جاؤں گا میں ایسی نہیں چلا رہا. آپ اپنے حق کے لیے بھی نہیں بول سکتے یار. کوئی بالیاں بیچ رہی ہے بیچاری, کوئی چوڑیاں بیچ رہی ہے. آپ اجتماعی طور پہ ان سے گزارش کرو کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, جڑ کے کرو, پھر سنیں گے. یہ کشمیر میں بولے نا وہ 3 روپے کا یونٹ ہو گیا, ہمارا پتہ نہیں 103 کا بل آتا ہے. یہ کیا ہم بھرے چلے جا رہے ہیں. السلام علیکم, میں ہوں آپ کے اپنی ہوسٹ سحر امین اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلاگ سینٹر. ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اداکار راشد محمود صاحب, جنہوں نے پاکستانی فلم انڈسٹری میں بے تحاشا کام کیا ہے اور اتنا کام کرنے کے باوجود آج وہ پریشان نظر آ رہے ہیں. حال ہی میں ان کی ایک ویڈیو بجلی کے بل کے حوالے سے کافی وائرل ہو رہی ہے, جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے غلطی کی ہے, میں پاکستان میں پیدا ہو گیا ہوں. بڑے غلط ملک میں پیدا ہوا, بہت دل دیکھا میرا. تو آئیے ان سے بات کرتے ہوئے جانتے ہیں کہ بجلی کے بل کے حوالے سے وہ کیا کہیں گے. یہاں جو ارباب اختیار پچھلے 75 برس میں جو آتے ہیں, وہ جب آتے ہیں تو جو ان کی آئیڈیالوجی, جو ان کے منشور ہوتے ہیں, جب وہ آتے ہیں تو اس کے فزیکل امپلیمنٹس کوئی نہیں ہوتے. وہ صرف اپنے سروائیول کے لیے خوش کن جیسچر دیتے ہیں, جب مل جاتا ہے تو پھر وہ ان کی اپنی عائشیں ہوتی ہیں. میرا یہ احتجاج جو تھا, بل میں دیتا ہوں, یہ بھی دے دیا میں نے, اس کے بعد بھی دوں گا. میرا صرف کتھارسس یہ تھا کہ یار یہ کون سے سائنسدان ہیں جو موجود ہے کہ لوگوں کی جڑوں سے پیسہ نکالنا کیسے, ان کے لیے مفت ہے سارا کچھ, ہمارے لیے وہ بنا رہے ہیں بیٹھ کے. 200 یونٹ کا بل جو ہے وہ ہے 3300 کچھ روپے. 201 یونٹ جائیں گے تو 9000 کچھ ہو جائے گا, 301 جائیں گے تو 18000, اسی طرح ملٹی پلائی ہوتے ہوتے. سر, اگلے 6 مہینے تک آپ کو یہ سزا بھی پھر کاٹنی پڑے گی. بند کر دیا بیٹا میں نے, ایسی مر جاؤں گا میں, ان کے سر چڑھ کے مروں گا میں اس گرمی میں اپنے گھر میں. مہنگائی سے آپ کتنے متاثر ہو رہے ہیں؟ بالکل متاثر میں کیوں ہوا. میرے پاس کوئی حرام کا 1 روپیہ نہیں یا کوئی ایسا کھانچا نہیں ہے جہاں سے مجھے رشوت ملے. میرے جتنے مجھے اللہ دیتا ہے میں اسی میں سروائیو کرتا ہوں. اسی میں دے رہے تھے, بل دیتے رہے, اب بھی اس کے بعد بھی کچھ چیزیں بیچ کے بھی دیں گے, کیونکہ جینا مرنا اس زمین پہ. اب کی بار جو مجھے بل آیا تو بیماری سب کو, آپ کو پتا میری کن کیفیات سے میں کن کن اٹیک سے گزرا. اب یہ پچھلے 1 مہینے سے میری طبیعت نارمل نہیں ہے. گرمی اس قدر شدت سے ہو گئی کہ جینے کے لیے سانس بند, تو سوچا کہ چلو یار تھوڑی جرت کرتے ہیں, اے سی چلاتے ہیں. 1 ٹن کا اے سی ہے میرے گھر میں, وہ بھی پرانے والا, یہ انورٹر وغیرہ وہ تو 2-2 لاکھ روپے. میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں 2 لاکھ کا انورٹر لا کے, تو جو لگا وہ چلایا, اس کو بھی ایک ٹائمنگ سے چلایا, 24 گھنٹے نہیں چلایا. بل کے جتنے میرے یونٹ تھے ان کی قیمت میرے بل پہ ہے 29,000 کچھ روپے. وہ جو اسی طرح ملٹی پلائی, مجھے یہ بھی اندازہ نہیں کہ 1 یونٹ کے کتنے پیسے میرے اس ریٹنگ پہ چارج ہوئے. اور 16,500 روپے اس میں ٹیکس ہے, انکم ٹیکس, فلاں ٹیکس, فلاں ٹیکس, اور بے شمار ٹیکس ایسے جو انویزیبل ہے, مجھے پتہ ہی نہیں ہے کائے کے ٹیکس ہے. میرا احتجاج یہ تھا کہ جب ہم جو آپ نے بڑھا دیا ہم وہ بھی دیں, تو پھر یہ ٹیکس کائے کہ آپ ساری نیشن سے وصول کر. جس آدمی کو, ایک عام آدمی جو بیچارہ جس کی 1000 روپے روز کی مزدوری انکم ہے, آپ اس کو 10,000 کا بل بھیجو گے, پھر اس کے گھر اگر گیس ہے اس کا بھی ہے, پانی ہے تو اس کا بھی ہوگا, بجلی کا بھی ہے, اس نے دال روٹی بھی کھانے, بال بچے دال کہاں سے دے گا وہ. نیشن جو ہے اس مہنگائی, اور باتیں بہت ہو جی ہم نے کم کر, کسی کو نہیں میں نے سنا پکڑے گئے. سارے کے سارے جتنے بگ کنسرنز ہیں فوڈ پروڈکٹ کے, بجلی کے, فلاں, وہ سب کے سب میری اشرافیہ مالکان میں سے ہے. چھپی بات نہیں, آپ سب جانتے ہیں. بے شمار ایسے ہمارے بجلی کے کنسرنز ہیں جو بجلی دے ہی نہیں رہے ان کو, لیکن ان کا کانٹریکٹ کا بجلی دے نہ. 100 کے پتہ نہیں 25 کے کتنے بتاتے ہیں, اتنی تعداد ہے جس کی پیمنٹ ہوتی ہے, اور 48 جو ہے وہ اس میں کنزمپشن ہماری ریکوائر ہے, وہ بھی پوری نہیں, لیکن وہ پیسے ان کو لگے تار دیے. اور وہ سب کے سب اس کے مالکان جو ہیں وہ سب آپ جانتے ہیں کس کس کے ہیں. گلا میرا شکایت یہ ہے کہ آپ یار اپنے لیے تو سارے انسینٹیو ہے, ایک ٹیڈی پیسے کا آپ کا خرچہ نہیں, ہر چیز آپ کے لیے مفت ہے. اور جس مفت اسٹیٹس پہ آپ بیٹھے ہو وہاں کے اگلے کھانچے جو آپ کو پریولیج ہے, جس سے آپ کی جائیدادیں بنتی ہیں,
رشوت نہ سے آپ کے اختیار سے تو بن وہ سارے کا سارا آپ کو یہ فیسلٹی تھا. تو عام آدمی کو جائز انسینٹیو جو ان کے حق ہے بینگ اے پاکستانی نیشن وہ تو دو. حال ہی میں ایک بجٹ پاس ہوا. اس بجٹ میں گورنمنٹ نے اپنے جو ان کے کھانے پینے خرچے پروٹوکول اس پہ کوئی کمی کیوں نہیں لے کے؟ وہ کریں گے تو ہوگا نا, اسی کے لیے تو وہ آتے ہیں, ان کے لیے ہر چیز مفت ہے, انہی کے لیے آتے ہیں. جب تک آپ اپنی زمین اپنی کیا وزیر اعظم ہاؤس میں کوئی اے سی بند کیا جائے گا کہ چلو عوام کے اوپر بوجھ کم پڑے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سوال مفت, ہر چیز مفت, جو چاہیں گے وہ کہیں گے ہو جائے گی. ارے یار ان لوگوں کے لیے کرو اپنی نیشن. ہم ووٹ دیتے ہیں آپ کو تو آپ وہاں جا کے بیٹھے ہو, آپ وہاں جا کے ہمیں بھول جاتے ہو. نہ کرو گے, ہم کچھ نہیں, ہم کو بھکاری نہیں ہم نہ, لیکن ہمیں جو ہماری جائز حقوق ہیں وہ تو وہ نہیں دے رہے, اسی کا رونا رویا میں نے. سر یہ بتائے گا بجلی کے بل سے اگر عام عوام کو فرق پڑ رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے ہر طبقے کے لوگوں کو فرق پڑ رہا ہے لیکن بول کوئی نہیں رہا؟ مجبور لوگ جو ہوتے ہیں, ڈرپوک نیشن جو ہوتی ہے نا, وہ نہیں بولتی. آپ اپنے حق کے لیے بھی نہیں بول سکتے یار. آپ بل کوئی بالیاں بیچ رہی ہے بیچاری, کوئی چوڑیاں بیچ رہی ہے, کسی نے کہ جی میرا یہ کولر جو ہے میں نے بیچ دیا. یہ آپ اجتماعی طور پہ ان سے گزارش کرو کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, جڑ کے کرو, پھر سنیں گے. یہ ایک میرے جب میں نے میری بولا میں نے اس کا کوئی آفٹر افیکٹ ہے کچھ نہیں, کسی نے کوئی اس میں کوئی نہیں ہوگا. میں نے خود اپنا احتساب کر لیا کہ میں مر جاؤں گا, اب میں ایسی نہیں چلا, بند کر دی. یہ میری حالت آپ دیکھ رہی ہو جو بھی سب جگہ. لیکن آپ ہمیں سچ بولنے سے بھی روکو گے. مار دو یار مجھے گولی مار دو, میں مر جاؤں. میں جس عمر کے حصے میں ہوں الٹیمیٹ مجھے جانا, تو اگر مجھے کسی میرے سچ بولنے پہ کوئی تکلیف اور پہنچتی ہے تو وہ اللہ کے ہاں میں جب جاؤں گا تو میں ڈائریکٹ اپنی زندگی کے جو چند کباعت ہیں یہ گناہ میں کر چکا ہوا تو میں بالکل کرسٹل کلیئر ہو کے جاؤں اور جنت میں مجھے گھر مل جائے, میں اس میں جا کے جنت میں رہ لوں گا, وہاں اے سی کی ضرورت نہیں ہوتی. سر آپ کو لگتا ہے عوام باہر نکلے گی, اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے گی, ان کو سنا جائے گا یا کوئی دفعہ لگا دی جائے گی کہ گھر سے کوئی نکلے نا؟ اللہ بارہ سے دیکھیں گے جب کیا ہوتا ہے. کشمیر میں بولے نا وہ اپنے حق کے لیے 3 روپے کا یونٹ ہو گیا, ہمارا پتہ نہیں 103 کا بل آتا ہے, یہ کیا ہم بھرے چلے جا رہے ہیں. آپ ارباب اختیار سے گزارش کریں کہ یہ ہمارا کون کرے گا. آپ تو بولتے ہی نہیں, تو نہیں بولتے تو پھر چتر کھاؤ, کیا کریں گے پھر آپ. گورنمنٹ کو اس حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ یہی ہے کہ فار گاڈ سیک خدا کے واسطے رحم کیجئے ان لوگوں پر. اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دے رکھا ہو جو اس نے, اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے آپ کے پاس. شجر بھی لگائے گا تو اس کی چھاؤں بھی ایک پرٹیکولر کمیونٹی کے لیے رکھی گئی ہے. شجر جو ہے اس کی چھاؤں حسب نسل نہیں پوچھتی, رنگ و نسل بھی نہیں پوچھتی, سب کے لیے ہوتی. تو فار گاڈ سیک کو ایسا شجر بن جائیے تاکہ آپ کی چھاؤں میں ہم سب مل کر بیٹھیں. آپ کر سکتے ہیں یہ اختیار, صرف آپ کے ارادے کی ضرورت ہے. اللہ بھی آپ کا بھلا کرے, رحم کیجیے ہم اس نیشن پر. شکریہ سر.